بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنگ بدر کا بیان۔ ایک روایت میں فرمایا گیا ہے، ہجرت کے بعد 1 برس تک جدہ کا اتفاق نہ ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی جنگ بدر واقع ہوئی۔ ہجرت کے 5ویں سال میں جنگ بدر واقع ہوئی۔ اسی طرح 10 برس کے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 25 لڑائیاں کفار سے لڑنا پڑیں، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 27 کے بعد نزول آیات کہ قتل کرو تم ان مشرکوں کو جہاں پاؤ، لیکن ان میں سے 7 لڑائیوں میں یعنی جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ خندق، بنی مستحلق، خیبر اور طائف میں آپ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اسی میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وادی اور خابہ بنی نصیر میں واقع ہے۔ ایسی ہی 50 لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں سے صرف لشکر ہی آپ نے بھیجا اور خود تشریف فرما نہ ہوئے۔ اس مدت کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے دعوت اسلام، تعلیم، حکام دین اور کافروں سے جدہ کرنے اور مسجد کے بنانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ تھا۔ یہاں تک کہ دین کمال کو پہنچانا اور لڑائی بدر جنگ کے ہونے کا یہ سبب تھا کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ کے مشرکین سوداگر ابو سفیان اور عمر بن الیاس شام کی طرف سے آتے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ ان سب کو مارے اور مال غنیمت حاصل کرے، اس سے کسی طرح کا خوف نہ کریں۔ خدا کے فضل و کرم سے تم کو فتح نصیب ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اور 100 مرد مسلمان جمع ہوئے۔ ان میں سے 13 آدمی گھوڑے کے سوار اور اسی شامی شترنج سوار اور باقی پیدل، کچھ گھوڑوں پر اور کچھ ایسے پیدل۔ کسی کے پاس ہتھیار لڑائی کا نہ تھا، مگر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک لاٹھی تھی۔ ان کافروں نے لڑنے کے واسطے جب چاہا بدر کے نزدیک پہنچے تو ان سوداگروں کو یہ حال کسی طرح معلوم نہ ہوا۔ آخر انہوں نے یہ خبر مکہ میں پہنچائی کہ محمد بن عبداللہ نے جماعت کثرت سے لے کر ہمارے راہ بدری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتحاد اور تاجدار کا رکھتے تھے۔ ابو جہل نے یہ بات سن کر منادی کی، تمام اہل مکہ 1100 ہمراہ رکھتے تھے۔ ابو جہل ان سواریوں کو لے کر خود لڑنے کو آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ خبر لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ تم سے لڑنے کو ابو جہل کا اتنا بڑا لشکر آتا ہے، خدا کے فضل و کرم سے تمہاری ہی فتح ہوگی اور آپ کے سب ذلیل قیامت اور خاسر ہو جائیں گے۔
جو لوگ مومن تھے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور دوسرے ادھر ہی دونوں طرف سے لشکر جمع ہوا۔ جب ابو جہل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر بہت ہی تھوڑا معلوم ہوا۔ اپنے لشکر کو دیکھا تو بہت بڑا معلوم ہوا، اسی واسطے وہ خوش ہو کر کہنے لگا، میرے ساتھ اتنا لشکر ہے کہ ہم لوگوں کو تو محمد بن عبداللہ کے خدا سے بھی لڑ سکتے ہیں، اسی لشکر کے واسطے تو ہمارا لشکر تھوڑا بھی بہت ہے۔ جب یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت سجدے میں گر پڑے، اپنے خدا تعالیٰ سے التجا کرنے لگے، اے خدا تعالیٰ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے سو وہ پورا فرما، ہم کو اسی غنیمت خیبر لشکر پر فتح دے۔ بس اول لشکر سے ابو جہل کے خطبے شجاعت اور دلیریت غیبت جنگ گاہ میں آ کر کھڑے ہوئے اور لشکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ بن رواحہ اور عوف بن حارث، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ لڑائی میں آئے۔ تب لشکر ابو جہل کے لوگ ہتھیار سے کہنے لگے، اول نام اپنا بتاؤ، بعد میں ہم سے لڑائی کرو۔ پھر ان تینوں مومنوں نے اپنا نام بتایا تو مشرکوں نے کہا، تم لوگ ہماری لڑائی کے قابل نہیں ہو، واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد ایک بلند نعرہ مار کے، اے محمد بن عبداللہ، ہمارے مقابلے میں ہمارا ہم سفر بھیجیں۔ آپ نے حضرت حمزہ، علی مرزا اور بن حارث رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ پھر دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ نے ابو جہل کے لشکر سے غیبت کا سر کاٹا اور علی مرتضیٰ نے ادالت کو مارا۔ شیبہ نے حضرت عبدہ کا پاؤں توڑا، حضرت علی نے شیبہ کو قتل کیا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں آئے تو آپ نے ان کو بیعت کی بشارت دی اور ان کے پیچھے سے مشرکوں نے تیر مار کر 5 مومنوں کو شہید کیا۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں آ کر دعا کی، طلبگار فرمائی۔ تب اللہ عز و جل تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے، انہوں نے آ کر مشرکوں کو جہنم میں وصول کیا۔ عبداللہ بن مسعود نے جنگ گاہ میں ابو جہل کا سر کاٹا، سجدہ شکر بجلائے، اور اسی دن بہت کافر مارے گئے، بہت سے قید کر لیے گئے، بہت سے شکست پا کر بھاگ گئے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس دن کافروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے مارنے کا قصیدہ کیا تو خدا کے حکم سے اس دن خود بخود ان کافروں کے سر کٹ کر زمین پر گر پڑے۔ ان کافروں کی لاشوں کو خندق میں ڈال دیا گیا۔ پیغمبر خدا تعالیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کے کنارے کھڑے ہو کر کہا، بدخوردار بدبخت، کیا رب ہمارا اور تم کا بھی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بہت ہی التجا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں اس طرح سے کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ نے اس وقت فرمایا، مردے یہ بات سن سکتے ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ پھر صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہ کی۔ پھر رسول خدا رضی تعالیٰ عنہ اپنی فتح یاب صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں سے صرف 14 آدمی شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے پوچھا کہ اس وقت عصر ہوا کہ نہیں؟ کیا کہتے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تم کو آزاد کر دوں گا۔ اسی وقت حضرت بن عباس رضی تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح سے دولت ایمان ان کے ہاتھ لگی اور وہ جنت کے مستحق ہو گئے۔